درخت زمین سے نکل کر اوپر جاتے پھر نیچے آتے اور انسان آپس میں جاتے اوپر آسمان تک اور آپس میں ان کو ٹکرا دیا جاتا نیچے ایسے پڑے ہوتے جیسا کہ کھجور تو کل حالات ایسی بنے ہوئے ایسے لگ رہا تھا کہ سارا نظام ابھی ختم ہو گیا تو بھائی ان کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو حفاظت میں لانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی مانتے ہیں. جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو پھر حالات ایسے تو خیر ابھی حالات کو پچھلے دنیں یہ عمران کے غلام کے اندر دو عورتیں ہوتی اور کیا مسئلہ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بچے بتا رہے ہیں پھر بتا رہے ہیں کا مسئلہ ہے تو یہ کیا ہے یہ اللہ کی ناراضگی والے کام تو ہے. میرے محبوب نے فرمایا کوئی انسان کسی کا کوئی ایک چیز آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اللہ کا حکم نہیں ہے تاکہ جس کی چیز ہے اسی کی ہے ویسے چھوڑنا پڑا ہو تو دیکھ لینا پھر اب عورتیں ہو کر کسی کے گھروں میں گھسنا نقصان کرنا یہ کوئی نہیں ہے کیا پتہ نہیں ہونا تو یہ کیا ہے یہ دینی ہے دین نہیں ہے. دین ہوگا تو پھر ایسے حالات نہیں ہوگا. اب یہ دین نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرو. حدیث پاک میں ایسا ہے جب تو حیا نہ کرو پھر تو اٹھائے کرو. بے حیائی عام ہو گئی بڑے چھوٹے کا ادب نہیں رہا. بیٹی ماں کے آگے آنکھیں دکھا رہی ہے بول رہی ہے بیٹا باپ کو بول رہا ہے اور نافرمانی سے کہا ہوگی. وہ وقت ایسا تھا ہم نے اپنی ہوشوں میں اور الحمدللہ ابھی بھی اس وقت بھی ہم اپنے استادوں کی جیسے سلے کرتے ہیں. قدر کرنے پر ہی کچھ ملتا ہے نہ قدری کرنے کے کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی اللہ پاک کو بھی پھر کی لیتا ہے. یار میں نے نعمت دیا ہے میرے نعمتوں پر کچھ شکر گزار نہیں کرو گے کوئی میں جو چاہے کروں اور اللہ کا مدد کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں اور اس نے کر کے دکھایا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں اس نے کر کے دکھایا. آج ہی مجھے پتا چلا ہمارے گلشن بہن کے اندر ایک بھائی ہے تعلق ہے میں جاتا ہے تو ان کے 3 یا 4 بچے ہیں غالباً مجھے خبر کی بات ہو تو وہ 10 سال ہو گئے انہوں نے اپنے بچے بند کروائے ہوئے بچہ پیدا نہ ہو بچے بند کرائے ہوئے ہیں. اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے آپ نے عرض کیا میرے آقا جو کوئی ایسا شعبہ بندی کر دی جائے بچہ پیدا نہ ہو تو میں قربان ہو جو میرے محبوب نے فرمایا جو جان دنیا میں آنی ہے جس جان نے آنا ہے تو اس کو روک نہیں. تو کون ہوتا ہے روکنے والے جب جس کو اللہ دے اور جس کو اللہ نہ دے تو ساری دنیا مل جائے اور کر نہیں سکتے کیونکہ اس کو لاد ہو ہی نہیں. اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ کے پاس پیغمبر ہے. ایک کم سو شادیاں لیکن نڈن میں بیوی ہیں بچہ ایک بھی نہیں. ہونے والی ذات اللہ کی ہے. آج کہیں کسی جب شادی ہوئی بچے نہ ہوئے تو وقت گزر گیا وہ پہلے تو سسرال والے ظالم بن جائیں گے پھر تو احساس بن جائے گا تب وہ نہ دیکھیے گھر کے لینا اولاد دینے والی ذات کو اللہ کیا عزت جو ہے فرمایا وہ گھروں کے نزدیک ہے. اولاد جو ہے وہ گھر کے نزدیک ہے. آج ظلم کے ظلم انتہا کی ہوئی اچھا کہیں بچے پیدا ہونے شروع ہو گئے کہیں بچے زیادہ ہیں وہاں پھر جگہ کے بچے نہیں ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے اور کیا یہ ایسے عذاب نہیں ہے کہ اور کیا ہوگا. بیٹیاں آئی ہیں تھوڑی بہت آتی ہیں جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب کوئی ناحق قتل ہوتا یا ناحق کوئی جاتی ظلم ہوتا تو پھر اس طرح کے حالات آتے. میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے گاؤں کے اندر ایک شخص نے اپنی عورت کو کاٹا اس کی گردن کاٹا. تھوڑی دیر گزری ایسے ایک بات روکا تو اینٹوں کے آدھے آدھے ٹکڑے اڑتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے بات کی میں اپنی آنکھوں دیکھ کے بات اور اثر سے شروع ہوا رات کی تک ایسے جیسے آگ بڑھتی ہے تاکہ نجائز ظلم ہوگا تو یہ آگ تو وہ ورڈ میں کر رہا تھا. اب انہوں نے منصوبہ بندی کرائی کہ بچہ پیدا نہ ہو. 10 سال ہو گئے 10 سال کے بعد وہ منصوبہ بندی کی بند ہونے کے باوجود اسی میں اللہ نے پتا بھی نہ چلا. اچھا دیکھو اللہ کی شان
اللہ کی قدرت ایسی اس خاتون کو پتہ نہیں چلا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. وقت گزرنا شروع ہوا 2 4 6 ماہ 7 ماہ تک ہو گئے. پھر اس کو پتہ چلا میں تو حاملہ ہوں اور وہ بچہ اندر ہے. پتہ چلا 7 ماہ تک ہو گئے. اچھا 7 ماہ تک بچہ رہا. مائی کو پتہ حضرت کے بعد پتہ چل گیا کہ وہ ہے. تو اس کے بعد 7 ماہ کے بعد بچہ پیٹ میں پہنچ گیا. بچہ پیٹ میں بہت ہو گیا اور 1 دن نہیں 2 دن نہیں 8 دن نہیں 10 دن نہیں فرمایا پورے 9 ماہ تک وہ بچہ پیٹ میں بڑا ہوا ہی رہا. وہ مائی کو کچھ نہ ہو کیسے بچہ پیٹ میں بڑھ جائے فوراً ظاہر کرتا ہے. لیکن اللہ رب العزت یہ دکھانا چاہتا ہے میرے بندو میں جو چاہوں کروں کر سکتا ہوں. تم نے چاہا بچہ پیدا نہ ہو میں نے بچہ تمہارے دے دیا اور پھر اس بچے کو میں تمہیں دنیا میں بھی نہیں دوں گا. تمہارے پیٹ میں رکھوں گا 7 ماہ تک زندہ رکھا. 7 ماہ کے بعد 2 ماہ جو ہے وہ پیٹ میں بڑا ہوا اور عورت کو تکلیف بھی نہ ہوئی کچھ بھی نہ ہو. پھر جب وقت پورا ہوا اور اس کے بعد وہ عورت کو گردیں شروع ہوئی. جب گردیں شروع ہوئی کیس ہوا اور بچہ پیدا ہوا تو بڑا ہوا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا. تو جب ڈاکٹروں کی تحقیق کرائی تو ڈاکٹر کہنے لگے یہ تو کم سے کم 2 3 2 2.5 ماہ کا بڑا ہوا بچہ ہے ایک ساتھ ہی. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. لیکن سبق کون لے سبق لینے کے لیے کچھ ہے سبق لے زندگی سوچنے کی پھر ہے نا. اب اپنی من چاہیے کرتے ہیں. اب منصوبہ بندی کیا کرو کہتے ہیں بچے تھوڑی اور غالبوں اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جو عورت زیادہ بچے کریں گے ان کے گناہ معاف ہوں گے. اللہ اتنا رزق دے گا. تو اس نیت سے بچے زیادہ پیدا کرو جتنے بچے ہوں گے ان کو نمبر کو حاصل بنائیں گے. ایک بچہ حافظ ہوگا فرمایا 10 گھرانے میں سے اس کی سفارش کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہوگی. ایک جگہ پہ میں نے جانا ہوا وہاں پتہ چلا ایک مولوی صاحب کے 28 بچے اور 28 کے 28 بچے کیا وہ بھوکے پڑ رہے ہیں. اللہ بے بہا دے رہا ہے. تو خیر اللہ پاک کی ذات پہ نیاز آتا ہے. ہمارا موضوع تو ذات کے معاملے پر دل ٹوٹتا ہے. اگر کھری بات نہ کرے تو پھر بھی مجرم ہے. اگر اللہ اس کے رسول کی بات ہے وہ فکر رسول پر اللہ نے بتا دیا تو حق بیان کرنا پڑے گا. نہیں کرے گی تو اس کی بھی پوچھو. تو اللہ رب العزت نے پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. ہم خوش قسمت ہیں لیکن ہم نے اپنی اس خوش قسمتی کو اور اپنے آپ کو اتنا بیکار بنا دیا. اللہ کے رسول کے حکموں کو توڑ رکھا ہے. نبی کے طریقوں کو توڑ رکھا ہے. پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے. تعلیمات یہ ہے اخلاق کے ساتھ رہو اچھے انداز میں زندگی گزارو. زندگی مختصر ہے اچھے انداز میں گزار کے چلے جاؤ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزے پاؤ گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی. پروگرام بنایا اتنی بڑی آگ جلائی اوپر سے پرندہ گزرے جل کے راکھ ہو گئے. تو قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر حفاظت فرمائی. یہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے. ہم نے آگ کے اندر اس آگ کا حکم دے دیا تجھے گلزار بن جا. آگ نے تو بات مان لی لیکن آج میں اور آپ ماننے کے لیے تیار نہیں. اس آگ نے بات مانی. اللہ رب العزت نے اس آگ کو بڑے گلزار بنا دیا. اس کے اندر انار کا درخت بھی پیدا کر دیا جسم بھی جاری کر دیا. وہاں ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت بھی فرما دی. اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے مسکران کی اور ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی دے دی. اس کے بعد حالات آئے چلنا شروع ہوئے. حکم ملا آگے چلو. وہاں وقت پورا ہوا. علماء نے لکھا ہے 40 دن تک آگ کے اندر رہے. 1 منٹ ذرا ماتم کی چیزیں جلا کر ہاتھ کو اوپر رکھ کے دیکھو تم برداشت نہ کر سکو گے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 40 دن آگ کے اندر ایسی حفاظت فرمائی. فرمایا کچھ بھی محسوس نہ ہوا. کبھی موقع ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا گیا ابراہیم علیہ السلام آپ کے بہترین دن کون سے گزرے. فرمایا وہ دن جو میں نے آپ کے اندر گزارے. بہترین آگ کے اندر جو دن گزرے شاید وہاں وقت رہا گزرے آگے چلے گزرتے چلتے چلتے علاقے سے گزر ہوا. وہاں کا بادشاہ ظالم صاحب نے سنی لیا. وہاں اس نے گرفتار کرا لیا. لیکن منصوبہ کچھ اور تھا بادشاہ کا. اوپرلے بادشاہ کا منصوبہ کچھ اور ہے. جو اوپرلے بادشاہ کا چلتا ہے وہی چلتا ہے. دنیا والے جتنے مرضی مل جائیں جو منصوبے بنا لے وہ منصوبے کو کامیاب نہیں ہوں گے. ہوگا وہی جو میرا
ہوگا اور اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا ہوگا۔ جب وہ 3 مرتبہ حالات آئے، 3 مرتبہ اس نے حالات بنائے، بار بار عزت لوٹنے میں، لیکن ادھر نبی کا گھرانا شفیق ہوتا ہے اور دعا کرتے ہیں، فوراً ان کی بیماری آ جاتی ہے، پھر وہ ظالم کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اور نبی کا گھرانا شفیق ہوتا ہے، کہہ دیا ہے اللہ یہ معافی مانگتے ہیں اس کو معاف کر دے، پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ 3 مرتبہ یہ حالات بنے اور جب تیسری مرتبہ کہا کہ اب میں تو سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، تو ایسا کہا اب میرے لیے بس آخری مرتبہ دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ نے، حضرت سارہ نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے صحیح کر دیا۔ اب جب وہ جانے لگی تو کہا اب ایسے نہ جا، انعام کے طور پر یہ بچی لے جا، تیری خدمت کیا کرے۔ اب جو ساتھ لے کر چلی اس کا نام سیدہ حاجرہ ہے اور نال لے کر ساتھ چلے ہیں، چلتے چلتے آگے بڑھ گئے، آگے بڑھتے بڑھتے وقت گزرنا شروع ہوا، حضرت سارہ جوان ہے اور حضرت حاجرہ بچپنا ہے، اور اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے تاکہ کٹھے رہو، رہتے رہتے جوانی پر آ گئی۔ جب جوانی پہ آئی اب حکم ملا ابراہیم علیہ السلام کا نکاح کیا، حضرت حاجرہ کے ساتھ نکاح ہو گیا، وقت گزرنا شروع ہو گیا، اچھے انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ادھر اللہ رب العزت جو چاہے کرے، بیٹے دے بیٹیاں دے، اس کی مرضی، جس کو بیٹا دے دے جس کو بیٹی دے دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ کے پیٹ سے یہی پیدا ہوا۔ اب بچہ پیدا ہو جائے، ابا کو اماں کو سہے اولاد ہو بیٹھے ہیں، محبت ہوتی ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، بے بہا ہوتی ہے۔ اب محبت میں جھک رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں۔ ادھر میرے رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کیا ہماری محبت آپ کے دل کے اندر کمی ہو گئی؟ اللہ آپ کی محبت کیسے کم ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس کو ذرا چومتے ہو، ڈانٹتے ہو، پیار کرتے ہو، ایسا کرو اب اس کو لے کے چلو اور اس کو چھوڑ کے آؤ، بس اتنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے فرمایا چلو آج کہیں چلنا ہے، اوپر میں بردار دنیا تھی، ایسا نہیں تھی جو آج کل ہے، کبھی دیکھو کبھی کہہ دو ایمرجنسی کہہ دینا گھر والی کو بھائی کہیں جانا ہے، ایک آدھا دن پہلے نہ بتانا، ایمرجنسی کہنا کہ ادھر فوراً کہیں جانا ہے تو دیکھ لینا پھر ٹکا لاز کریں گے، انہوں نے اپنی وہ کرنا ہے، سب پہلے دسنا تھی، سب پہلے اگر انہوں نے سامنے آئی اب ایمرجنسی کا سجائے نہیں، ایمرجنسی فوراً مارنے والی بیوی وہ ہے خاوند کے اشارے پر بات کو خاوند وہ ہو جو ایسے فضول میں عورت کے اوپر ظلم نہ کرے، محبت کا تقاضا دونوں سائڈ پر ہے۔ اس سے مجھے یاد آیا بات پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمانا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف فرمانا، مل کر بیٹھے ہیں، کھانا کھانے کا وقت ہے، کھانا سامنے رکھا ہوا، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا لقمہ روٹی تھوڑی لقمہ بنایا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی اما کے منہ کے اندر میرے محبوب نے لقمہ کیا ضرورت سبحان اللہ۔ آج یہ کبھی کبھی سنت ہو کے یہ کر لینا اور کبھی جوائنٹ فیملی میں ایسا نہ کر لینا کہ ہم کھانا بڑی لگا کے نہیں، سنت سمجھ کر یہ بھی کر لینا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لقمہ بنایا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کر دیا، اور اما عائشہ نے لقمہ بنایا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہ بھی محبت تھی، مل کر بیٹھے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور منافقین کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ منافقین نے کچھ حالات بنا دکھائے، وہ کبھی موضوع آخر کروں گا، ایسے حالات آئے اما عائشہ اور میرے محبوب آپس میں ناراض ہو گئے، بلاتے نہیں ہیں میرے محبوب، آتے ہیں اور کھانا طلب نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں، حالات کچھ ایسے بن گئے۔ تو ہے حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم کے مطابق چل پڑے، بچے کو ساتھ لے لیا، اب چل رہے ہیں، چلتے چلتے کوئی 1-2 کلومیٹر 2 کلومیٹر نہیں، بہت دور طے کر لیا، ایک بستی آئی اور سوچا بھائی اس بستی کے اندر چھوڑ دو، جہاں بستی کے لوگ بھی ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیزیں بھی ہیں، تو چلو یہاں ٹھہر جائے، لیکن رب العالمین کی طرف سے حکم کچھ اور ہے، فرمایا
آج حاجی لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ جگہ پر پہنچے، فرمایا ادھر ارد گرد کوئی جگہ نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی کچھ نہیں، حکم ہوا حضرت حاجرہ کو اور معصوم بچے کو ادھر چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہاں چھوڑ کر کچھ تھوڑا سا کھجوریں، کچھ پانی معمولی سا تھا وہ چھوڑ کر جب جانے لگے تو حضرت حاجرہ نے ادھر ادھر بھی جڑایا، نظر بھی چڑھائی، بھی ادھر تو کوئی بستی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، نبی تو شفیق ہوتا ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، مجھے ادھر چھوڑ کے کس کے حوالے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اور خاموش ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جا رہے ہیں، حضرت حاجرہ بیٹھی ہے، تھوڑا سفر گزرا، دل کے اندر خیال آیا یہ کیا بات ہے، کچھ کہا بھی نہیں، ہوتا ہے حکم ہے کہ کہیں تم جا رہے ہو تو گھر والوں کو بتا دو کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اتنی دیر میں آ جاؤ، کہیں وہ گھر والے انتظار نہ کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کچھ سفر طے کیا تو حضرت حاجرہ کے دل کے اندر خیال آیا، دوڑ لگا کر راستہ روکا، ابراہیم مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام یہ تو بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، کچھ خطا بتاؤ، کیا خطا ہو گئی، میں جوان ہوں، یہ میرا معصوم بچہ ہے، ادھر ارد گرد بستی کوئی نہیں، مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کوئی خطا ہوئی تو معافی مانگتی ہوں، معذرت کرتی ہوں، ابراہیم بتاؤ تو صحیح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، جواب نہیں دیتے، بار بار سوال کرنی بھائی بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ پھر حضرت حاجرہ کے خود ہی دل کے اندر آیا، بھائی کہیں نبی تو شفیق ہوتا ہے، کہیں کسی کا ظلم نہیں کرتا، کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ایسا؟ جب دل کے اندر خود خیال آیا تو خود ہی سوال کر دیا، ابراہیم میرے سر کے تاج، مجھے اور بچے کو لے کر چھوڑ کے جا رہے ہو تو اس لیے جا رہے ہو کہیں میرے اللہ کا حکم تو نہیں؟ اب میرے رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، ہاں ابراہیم زبان کی حرکت نہیں کرنی، زبان کو حرکت میں نہیں لانا، اب یہاں حرکت حکم ملا تھوڑا سا سر ہلاؤ، یعنی پتہ چلتے ہاں جی اللہ کا حکم ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر کی حرکت کی، یعنی تھوڑا سا محسوس ہو گیا، حضرت حاجرہ کو بھی ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے، تو پھر عرض کیا میرے سر کے تاج کو اٹھاؤ، سبحان اللہ، کاش کبھی ہمارا بھی عقیدہ اور ہم بھی ایسے بن جائیں، فرمایا تم جاؤ، پھر تیری ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ کافی ہے، میرا اللہ میری حفاظت فرمائے، میں قربان ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آگے چلے، آگے جا کر تھوڑی سی پہاڑ کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے اور وہاں سجدہ شکر کیا اور اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ اب یہ بچہ اور میری گھر والی تیرے سپورٹ ہے، تیرے حوالے ہے، میں آپ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ ان کی حفاظت فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، چلنا شروع کر دیا آگے، ادھر حضرت حاجرہ رہ رہی ہے اور بچہ رہ رہا ہے، ارد گرد کوئی چیز بھی نہیں، جو چیزیں موجود ہیں کھانے پینے کی وہ معمولی سی ہیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی وہ بندی جس سے اللہ راضی ہوا، حضرت حاجرہ دودھ پلاتی ہے بچے کو، اب دودھ بھی دودھ ہو گیا، کہاں سے دودھ پلاؤں، پانی ہے نہیں، کھانے کی چیزیں ہے نہیں، اب کیا کروں؟ اب ایسا کرنا شروع کیا، کبھی اس بچے کو ایک چھوٹا سا پتھر لے کر رکھ دیا، اس کا تھوڑا سا سایہ بنا کر اس کو نیچے دکھا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، پھر کبھی صفا پہ آتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے، حاجی لوگ دیکھ رہے ہیں، حضرت دیکھ رہے ہیں، بھائی عمران دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو جو نہیں ہے اللہ ان لوگوں کی زیارت نصیب فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ وہ جگہ کی دیکھنا، اس جگہ کی دوڑ لگانا، فرمایا میرے اللہ کو ایسے پسند آئی، حضرت حاجرہ کبھی صفا پہ جاتی ہے، کبھی مروہ پہ جاتی ہے، آنا جانا دوڑ لگتی ہے، کیا کرتی ہے جب دوڑ کے مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بچے کو مجھے لکھا کے ڈالتی ہے، اور پھر ادھر جاتی ہے، بچے کو آ کر دیکھتی ہے وہ بل ملا رہا ہے پانی کی وجہ سے، اور پھر دوڑ لگاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اور میری حاجرہ میری بندے پریشان نہ ہو، ایسا انتظام کروں گا اور تمہارے اس قدموں کو ایسا پسندیدہ بنا دوں گا، فرمایا تیری اس چال کو ایسا مجھے پسند آیا، فرمایا اب آتا رہے گا نظام، حضرت پیارے محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیوں نہ ہو، سوا لاکھ صحابہ کیوں نہ ہو، ابو بکر کیوں نہ ہو، عمر کیوں نہ ہو، قیامت تک آنے والے انسان کیوں نہ ہو، جب تک میری اور میری بندی
وہ چال چل کے نہ دکھائیں گے ان کا حج قبول کوئی نہیں. چال کیا دوڑیں گے جائیں گے آئیں گے. مجھے یہ تیری چال اتنی پسند آئی قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے یہی چال نہیں چلیں گے ان کا حج اور ان کا قبول نہیں. میں میری بچی مجھے پسند آ گیا اور ادھر حاجہ جاتی ہے ادھر پاؤں کی ایڑیاں چلی معصوم بچہ ہے ایڑیاں چلی ہیں اور ادھر سے پانی چل پڑا جس کو پانی کو کہتے ہیں اب زمزم. اچھا زمزم کیوں ہے فرمایا جب حضرت حاجرہ آئی دیکھا وہاں سے پانی کا وہ فوارہ چل رہا ہے تو اس کو فوراً یاد تھوڑی چوٹی لگا کر فرمایا زمزم ٹھہر جا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما حاجرہ یہ نہ کرتی تو پوری دنیا کے اندر یہ پانی ایسے ہی پہنچ جاتا. ابھی بھی پہنچ ہے لیکن اب جو پہنچ رہا ہے اس کی قدر ہے. ویسے کون سا اس کی شاید قدر نہ ہو تو میں قربان ہو جاؤں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی وہ پانی ہے بھوک کی حالت میں بھی یہ بھوک ختم پیاس کی حالت میں بھی یہ پیاس ختم جس حالت میں بھی یہ بیماری کی حالت میں بھی یہ بیمار مل جائے. فرمایا ٹھہر جا زمزم ادھر رک جا. پانی رک گیا پانی پینے کا انتظام ہو گیا. حضرت حاجرہ رہ گئی. اب لوگ سفر قافلے والے آنے جانے دیکھا ایک خاتون ہے ایک بچہ ہے تو کہا بھی ادھر پانی بھی ہے ہم بھی ادھر ٹھہر جائیں. حضرت حاجرہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے ٹھہر دو. ایسا ایسا وہاں آنا لوگ شروع ہوئے آبادی ہلکا ہلکا آنا شروع ہو گئی. تو اللہ سے یہ دعا کرو آئندہ بھی ان شاء اللہ اس موضوع کو اور آگے پورا کریں گے. جب جیسے میں نے فجر بیٹھ کیا تھا 12:40 سے بیان شروع کروا 1 بج کے ختم کروا 1 بج کے ختم کروا تو وہاں آبادی شروع ہو گئی اور وہاں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ بنوایا. پہلے سب سے پہلے جو بیت اللہ بنا ہوا وہ فرشتوں سے بنوایا تھا تو پانی ڈوب آیا اور ختم ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعمیراتی کام شروع کرایا. اور مستری کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. مزدور کون ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اور دعا مانگنے کے لیے جب یہ بن گیا پھر دعائیں بھی وہ انشاءاللہ ہے. میں کروں گا وما علینا الا البلاغ.